سب سے پہلے ہمارے چینل دینی اخلاق کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ایسے ہی مزیدار تقریر اور نظم سننے کے لیے۔ ہر قسم کی تعریف، ساری خوبیاں، ساری بڑھائیاں، ساری تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مربی ہے، جو ہم سب کا رب حقیقی ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عبادت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، سجدہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اسی معبود حقیقی سے، اسی رب حقیقی سے، اسی رب ذوالجلال والاکرام سے، اسی وحدہ لا شریک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محسن انسانیت رحمت للعالمین سید الثقلین مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بسائی اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا، ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے۔ جب دنیا اس نے بنائی اور یہاں اس نے بھیجا تو اس نے اپنے کچھ دستور بھی بتائے، اس نے اپنے کچھ اصول بھی بتائے، اور یہ بتایا کہ اس دنیا میں ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، ایک عارضی طور پر چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے تم اس دنیا میں بھیجے جا رہے ہو، اور یہاں تمہیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جو ہم بذریعہ پیغمبر اور رسول تم کو بتاتے ہیں۔ اگر تم نے ان کے بتائے ہوئے اعمال پر اور احکام پر عمل کر لیا تو ہم تمہیں وہی کھویا ہوا مقام دوبارہ دے دیں گے جس مقام سے ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم اور تمہاری ماں حضرت حوا کو نکالا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں جا کر تم پھر سے اسی شیطان لعین کی باتوں میں آ گئے جس نے تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو ایک بار جنت کے اندر ورغلا دیا تھا، اور وہ درخت کا پھل، وہ شجر ممنوعہ جس کو کھانے سے ہم نے منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے کھا لیا اور میرے حکم کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں ان کو جنت سے نکالا گیا۔ اگر پھر سے شیطان لعین کی تم نے باتیں مانی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو ہم تمہیں پھر اس مقام کو بھی عطا نہیں کریں گے جس مقام سے تمہارے باپ اور ماں کو نکالا، اور دنیا میں بھی ہم تمہیں ہمیشہ نہیں رکھیں گے، بلکہ تمہارا ایک دوسرا مقام ہوگا جس کو ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں، دوزخ کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کو ہم قرآن کریم نے بہت سے ناموں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اب اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی دمک اور چمک بھی ہے، دنیا کے اندر بہت رمق بھی ہے۔ دنیا کو اسی لیے دنیا کی زندگی کو قرآن نے دھوکے کی زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ انسان دھوکہ جب کھا جاتا ہے تو اس کا احساس اس کو بعد میں ہوتا ہے،
اور پھر سوچتا ہے کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ دھوکہ ہی تو ہے کہ ہم نے فیس بک چلایا, واٹس ایپ چلایا, اچانک کسی سے ہم نے فوٹو طلب کر لیا, اور آج کل فلٹر چیزیں لگی ہوئی ہیں, اور ایک بد شکل لڑکی نے بھی اپنی فوٹو فلٹر پہ لگا کے خوبصورت بنا کر آپ کو پیش کر دی, اور آپ اس کے پیار و محبت میں آ کر دھوکہ کھا کر آپ نے اس سے نکاح بھی کر لیا, اور گھر آنے کے بعد پتہ چلا یہ تو ظاہری شکل و صورت ویسی نہیں ہے جیسی ہم کو دکھائی گئی, اور شادی کے بعد اب پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اس سے شادی نہ کی ہوتی, اس نے تو ہمارے گھر کو چوپٹ کر کے رکھ دیا. تو بعد میں اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے. دنیا دور سے بہت خوبصورت لگتی ہے, اور جب اس خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہم جب اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتے ہیں, اور جب عین بڑھاپے کا وقت آتا ہے اور جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے, تب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملتا. میں نے موت کے قریب لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس وقت ان کی نظر میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, بس ہمارے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے. قرآن کریم ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. قرآن کی اس آیت پر ذرا ہم غور کریں. اللہ نے یہاں آئے مسلمانوں نہیں کہا, یا ایھا الناس, آئے ساری دنیا کے انسانوں, آئے ساری دنیا کے لوگوں, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس نے تم سے جو وعدے کیے ہیں کہ یہ دنیا میں تم ہمیشہ نہیں رہو گے, یہ سچا وعدہ ہے. اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اچھے عمل کرو گے تو کھویا ہوا مقام جنت ہم تمہیں دوبارہ دے دیں گے, یہ سچا وعدہ ہے. اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نافرمانوں کو, برے لوگوں کو جنت میں نہیں داخل کریں گے, ان کے لیے جہنم ہے, یہ سچا وعدہ ہے. جہنم کے عذاب اتنے خطرناک اور اتنے سخت ہیں, یہ سچا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ کے بات کو سچا جانتے ہوئے, اس کے وعدوں کو برحق جانتے ہوئے دنیا سے اعراض کرو, اتنا ہی دنیا سے مطلب رکھو جتنی تمہیں ضرورت ہو, اس سے زیادہ تمہیں دنیا سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. عربی جاننے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے, فلا تغرنکم کہا الفاظ کی زیادتی, معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. نون تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ کہا فلا تغرنکم, ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کون؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور آگے اس نے باخبر کیا ہے, اور اللہ کے تعلق سے دھوکے باز شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور دھوکہ دینے والا دھوکے باز شیطان بھی تمہیں اللہ کے تعلق سے دھوکے میں نہ رکھے. پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا. ارے پتہ نہیں, یہ ملا مولوی چیختے اور چلاتے رہتے جنت ہے, جہنم ہے, قبر کا عذاب ہوگا, پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں. ہم تو روزانہ قبرستان سے گزرتے ہیں, ہمیں تو کبھی کسی کی چیخیں اور آوازیں نہیں سنائی دیتی. ہم کیسے مان لیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اللہ کے تعلق سے دھوکے باز شیطان کہیں تمہیں اس چیز سے دھوکے میں نہ ڈال دے. قرآن کی آیت نے ہمیں چونکا دیا ہے, ہمیں ہوشیار کر دیا ہے. شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں, اللہ کا وعدہ برحق ہے. جتنے بھی اس نے وعدے کیے ہیں جنت کے تعلق سے, جہنم کے تعلق سے, یہ سب برحق ہیں, ان میں کوئی شک میں مت پڑنا. اس کے بعد کہا
اگر جنت سے تمہیں دور کوئی چیز کر سکتی ہے تو دنیا کی رونق، دنیا کی چمک، دنیا کی عیش و آرام کی زندگی، دنیا کے عیش پرستی، یہ تمہیں دنیا کی رمک چمک تمہیں دھوکے میں ڈال سکتی ہے، یہ تمہیں جنت سے دور کر سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کے وعدوں کو برحق مانتے ہوئے دنیا کی زندگی سے اعراض کرنا، پرہیز کرنا، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال سکتی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پڑھیے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخرت کی زندگی کو ناکام کرنے والی، جنت سے دور کرنے والی دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کی چیزیں ہیں۔ اے لوگوں، کہیں دنیا کا ساز و سامان، کہیں دنیا کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وما هذه الحیات الدنیا، دنیا کے ساز و سامان اور متاع یہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے دھوکے کے، الا متاع الغرور، صرف دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا۔ اب اس دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ دنیا میں ہو تو دنیا کے اندر فائدہ حاصل کرنے کی جو چیزیں ان سے فائدہ حاصل کرو، لیکن ان سے دل نہ لگاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس آیت میں اللہ نے دنیا کے بارے میں بتا دیا کہ دنیا سے بالکل کنارہ نہیں کرنا ہے تمہیں، بلکہ یہ دعا مانگنا ہے اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں، جو خیر ہے، جو اچھی چیزیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ پتہ یہ چلا کہ پوری کی پوری دنیا کنارہ کشی کرنے کی چیز نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، ان سے دل لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت اس کی دل میں بٹھا لو، یہ نہیں ہے، بلکہ ان سے فائدہ حاصل کرو، ضرورت کی چیزیں ہیں وہ۔ اے اللہ تو دنیا میں ہمیں اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائیاں اور خیر عطا فرما، کیونکہ آخرت میں بھی کچھ چیزیں بہت بری ہیں، مثلا جہنم، عذاب جہنم، تو آخرت بھی پوری نہیں مانگنا چاہیے، آخرت کے اندر بھی جو اچھائیاں اور بھلائیاں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، بس ان سے فائدہ حاصل کرو، دل نہ لگاؤ، محبوب مت بناؤ ان کو۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ضرورت تو ہے آپ کی، لیکن ہم آپ کو دل کے اندر جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دل کے اندر کسی ایک کو ہی جگہ دی جا سکتی ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی، کتنی انسیت تھی۔ حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اندازہ لگائیں گے، اللہ کے رسول نے اپنے نام کے ساتھ کبھی بھی ابو بکر کو جدا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا دخل محمد و ابو بکر، محمد کسی کے گھر میں داخل ہوئے، ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ خرج محمد، اگر محمد رسول اللہ کسی گھر سے نکلے تو ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا میں قبر سے اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر قبر سے اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا حوض کوثر پر میں پانی پلاؤں گا، ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو بکر کو اتنی چاہت، اتنی انسیت، اتنا لگاؤ، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا ابو بکر، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بناتا،
लबित्तखज़ना लका, हम किसी को अगर महबूब बनाते, अगर किसी को हम अपना खलील बनाते, अगर दुनिया में हम किसी को अपना खलील बनाते, तो आए अबू बकर तुम्हें अपना खलील बनाते। लत्तखज़्तु अबा बकरिन, अगर दुनिया में हम किसी को खलील बनाते तो अबू बकर को हम खलील बनाते, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया, अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया, इसलिए मैं अब अबू बकर को अपना खलील नहीं बना सकता, क्योंकि खलील एक ही होता है, खलील एक ही होता है। खलील बहुत आम लफ्ज़ है, बोला जाता है कि अरे वो तो खलील, खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील, खलील के मतलब दोस्त के नहीं होते हैं, वो तो हम ये लोग एक आम माना में बोल देते हैं। खलील का लफ्ज़ खिलाल से मुश्तक है, खाना खाते खाते कोई चीज़ जब हलक में फंस जाती है, जो न निकले आसानी से और न अंदर जाए आसानी से, तब उस वक्त खिलाल किया जाता है। उंगलियां डालकर हलक में उस फंसी हुई चीज को, या तो दिल ये चाहता कि अंदर ही चली जाए, या फिर वो चीज बाहर ही आ जाए, उस चीज को कहते हैं खिलाल करना। यानी वो ऐसी फंस जाती है, न वो बाहर निकलने को तैयार, न अंदर जाने को तैयार, ऐसी फंसी हुई चीज को जिसको कोई आसानी के से बाहर न निकाल सके, उस चीज का नाम है खिल्लत, उस चीज का नाम है खिलाल, उस चीज का नाम है खलील। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसा खलील मुझे बना लिया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सरकश कौमें भी अगर मुझे अल्लाह से दूर करना चाहे तो नहीं कर सकती, और मुझसे अल्लाह को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह और मेरे दरमियान दोस्ती ऐसी फंसी हुई है कि जो किसी के छुड़ाने से छूट ना सके। इसको कहते हैं खिलाल, इसको कहते हैं खलील। फरमाया ऐसी दोस्ती अगर अल्लाह ने मुझे खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को ऐसा दोस्त बनाता, ऐसा खलील बनाता, लेकिन अल्लाह की जो मोहब्बत हमारे दिल में बैठ गई, जगह एक ही को दी जा सकती है, दूसरे को नहीं। अब दो चीज़ें हैं, दुनिया और आखिरत। अब आपको दोस्त किसको बनाना है, महबूब किसको बनाना है? मेरे भाइयों, दिल में दोनों को जगह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि महबूब एक ही होता है, पसंदीदा एक ही होता है, और उसी को अपने दिल में जगह दी जा सकती है। अब हम और आप अगर आखिरत को अपने दिल में जगह दे रहे हैं तो दुनिया के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर दुनिया को जगह दे रहे हैं तो आखिरत के लिए जगह नहीं, क्योंकि खलील महबूब एक ही होता है। हम और आप गौर करें, मैं फिर कहता हूं कि दुनिया की जिंदगी से किनारा कशी अख्तियार करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ दुनिया की चीजों से फायदा हासिल करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन उसको दिल में जगह देने के लिए नहीं कह रहा हूं। और इसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं, बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं इसकी। हजरत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया की मिसाल पानी की तरह है और इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है। समझते हैं ना? दुनिया पानी की तरह है और इंसान कश्ती की तरह है। अब ये बताओ, कश्ती बगैर पानी के चल जाएगी? क्या इस सड़क पर, इस खुश्की पर आप कश्ती को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। कश्ती को चलाने के लिए जरूरी है पानी। इंसान दुनिया के बगैर नहीं रह सकता। इंसान भी इस दुनिया में पैदा हुआ है तो दुनिया के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन कश्ती जब तक पानी के इर्द गिर्द चल रही है और पानी के ऊपर चलती है वो कामयाब है। इर्द गिर्द इधर उधर है और पानी के ऊपर है, कश्ती कामयाब है, उसको आसानी के साथ खेप सकते हैं और अपना रास्ता पार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस कश्ती को थोड़ी सी हरकत दी और इस पानी को कश्ती में लाने की कोशिश की, जिस नदी में, जिस गंगा में, जिस समंदर में आप चल रहे कश्ती में, उस पानी को अगर आपने कश्ती के अंदर भरने की कोशिश की, थोड़ा सा सुराख करने की कोशिश की और पानी को उस कश्ती के अंदर आने की इजाजत दी, तो यही पानी उस कश्ती को डुबो देगा और पानी के अंदर उस कश्ती में बैठे हुए लोग गर्क
غرق हो जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बस यही हाल इस दुनिया का है। दुनिया के इर्द गिर्द जब तक आप चल रहे हैं और दुनिया से फायदा हासिल करने की चीजों से जब तक आप फायदा उठा रहे हैं, आप कामयाब हैं। और जैसे इस दुनिया को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दिया, इस दुनिया को अपने घर में आने की खुली इजाजत दी और इस दुनिया के अंदर आप गर्क हुए, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मतलब यह है कि यह दुनिया आपकी आखिरत को तबाह कर देगी और बर्बाद कर देगी। यह है दुनिया की मिसाल। दुनिया पानी की तरह है और हम कश्ती की तरह हैं। जब तक इर्द गिर्द ये कश्ती पानी के रहेगी, चलेगी। और अगर पानी को अपने अंदर समाने की कोशिश की, पानी को अपने अंदर लाने की कोशिश की, पानी को अपने ऊपर बिठाने की कोशिश की, तो कश्ती भी डूबेगी और कश्ती में सवार भी डूब जाएंगे। इसी तरीके से दुनिया के दाएं बाएं चलोगे तो कामयाब रहोगे। इस दुनिया को अपने सर के ऊपर सवार करने की कोशिश की, आप भी डूबोगे और आखिरत भी हमारी खराब हो जाएगी। मिसाल तो अच्छी है, मिसाल देने वाली शख्सियत भी बहुत मोतबर है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिसाल दी है, हम और आप गौर करें। लेकिन अब ये मेरी तकरीर का गलत मकसद मत निकालिएगा कि जर्जी साहब तो क्या दुनिया से हम किनारा अख्तियार कर लें। यह भी सही नहीं है कि आप तस्बीह लें और किसी सुनसान जगह पे चले जाएं और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के विर्द लगाते रहें, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दें, रहबानियत अख्तियार कर लें और गांव वाले और मोहल्ले वालों के रोटियों के टुकड़ों पर हम अपना पेट पालें। यह भी ठीक नहीं। आप घर बनाते हैं, सऊदीया गए, दुबई गए, कतर गए, बहरीन गए, कमा कर लाए। हर इंसान चाहता है कि हमारा एक अच्छा सा घर होता है, बनाता है। अच्छा घर बनाना, बड़ा घर बनाना, महल बनाना, बिल्डिंग बनाना, बंगला बनाना कोई मायूब चीज नहीं है, बनाइए। कितनी मोहब्बत होती है आपको अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हुए घर से। जब आपका घर बनकर तैयार होता है, आप उसमें डाइनिंग रूम भी बनाते हैं, खाना खाने का रूम अलग। इसमें हम और हमारे बच्चे और फैमिली और मेहमान जब आएंगे तो खाना खाएंगे। सोने का रूम आप अलग बनाते हैं। ये कमरा हमारे और हमारी बीवी के लिए, ये कमरा हमारे बच्चों के लिए। बाहर एक मेहमान खाना, बाहर से जब कोई आएगा तो हमारे मेहमान कहां रुकेंगे, मेहमान खाना। आप सिस्टम से सारी चीजें बनाते हैं। मैं पूछता हूं, उसी घर के किसी साइड में आप टॉयलेट भी बनाते हैं, बाथरूम भी बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए। वो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन आपको जितनी मोहब्बत उस पूरे घर से होती है, क्या उतनी मोहब्बत आपको टॉयलेट से भी होती है, बाथरूम से भी होती है? जितनी देर आप अपने स्लीपिंग रूम में आराम करते हैं, क्या उतनी देर आप बाथरूम और टॉयलेट पे भी बैठते हैं? नहीं। वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप बनाते हैं वो, लेकिन उससे दिल नहीं लगाते हैं। वो आपके दिल में वो जगह नहीं पा सका जो आपका घर जगह पा सका। आप जरूरत के तहत उसको इस्तेमाल करते हैं। आपको बाथरूम आया, आप गए, आपको लैट्रीन आई, आप गए, आपको पेशाब आया, आप गए, इस्तेमाल किया और निकल के बाहर फिर आप अपने एसी रूम में, कूलर वाले रूम में, आप टॉयलेट में बैठकर ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि उससे आपका दिल लगा हुआ नहीं है। चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन 5-10 मिनट से ज्यादा आप उसमें बैठना गवारा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरत की चीज तो है, लेकिन वो आपके दिल में बिठाने के लायक नहीं है। क्योंकि दिल में बिठाने के लायक तो आपका घर है, आपके रूम है, आपका एसी और फ्रिज वाला रूम है, जिसको आप 24 घंटे जिसमें आप रहते हैं। मेरे भाइयों, बस इसी तरीके से इस दुनिया से हमारा ताल्लुक होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे घर में बने हुए टॉयलेट से हमारा ताल्लुक है। उससे हम किनारा कशी भी अख्तियार नहीं करते हैं, उससे हम अलग भी नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको दिल में भी नहीं बिठाते हैं। हमारा असली घर आखिरत में
ہے, ہمارا اصلی گھر جنت میں ہے. میرے بھائیوں, اس دنیا سے ہمیں بس اتنی ضرورت کے تحت دل لگانا چاہیے, یا اتنا ہی ہمیں اس دنیا سے لگاؤ ہونا چاہیے جتنا ٹوائلٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں. ہم ضرورت کے تحت اس میں گئے اور پھر وہاں سے نکلے, پھر اپنے گھر میں آ گئے. بس ضرورت کے تحت ہم اس دنیا سے فائدہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد میں اس سے الگ ہو کر پھر ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. اس کی یہی حیثیت ہے. بات تو مولانا صاحب صحیح ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہماری تقریر کا انجام کیا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جائے گا. تجربہ یہی بتاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے, دھوکے کا سامان ہے. اس لیے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, آخرت سے دور کرنے والی یہ دو چیزیں, ان سے بھی ہوشیار رہنا. اور وہ دو چیزیں کیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے. انسان مال و دولت کے چکر میں آخرت کو بھول جاتا ہے, اور انسان اپنی اولاد کے چکر میں آخرت کو بھول جاتا ہے. یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس کے بچے نہیں ہیں ان سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں کی کوئی اولاد نہیں, اور ہم سے کہا مولانا صاحب آپ ہندوستان کے چپے چپے پہ جاتے رہتے ہو, کہیں آپ کو کوئی ایک بچہ کوئی دینے والا مل جائے جس کا باپ نہ ہو ماں نہ ہو, آپ اس کے رشتہ داروں سے بات کر کے ہمیں ایک بچہ دلا دو, لڑکا ہو یا لڑکی, ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں. جن کو اللہ نے اولادیں نہیں دی ہیں ان سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا ہے اس اولاد کو. اگر یہ اولاد آپ کو آخرت سے نہیں روکتی ہے, اگر عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے, تو یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اس اولاد کی وجہ سے اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں, ہمارے روزے ترک ہو رہے ہیں, ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے, تو یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے, یہی مال ہمارے لیے فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. ہم سماج اور سوسائٹی پر رہ کر غور کریں, ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کہیں سے تحفے میں کہ چھینٹ کا کپڑا آ گیا تھا. چھینٹ کا کپڑا آپ سے زیادہ ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہوں گی کیا ہوتا ہے. نقش و نگار والا کپڑا ہمارے پاس کہیں سے تحفے میں آ گیا تھا. وہ کپڑا اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کو بہت ہی حفاظت سے رکھ لی تھی اور کبھی کبھی اس کو پہنا کرتی تھی. وہ کپڑا چھینٹ دار اتنا خوبصورت تھا کہ جب ہمارے ایریے میں, ہمارے علاقے میں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو لڑکی کے ماں باپ ہمارے پاس آتے اور ہم سے ایک دن کے لیے, ایک رات کے لیے وہ کپڑا ادھار لے جاتے, عاریتاً لے جاتے تھے کہ لائیے میری آج بہن کی شادی ہو رہی ہے, میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, آج اسی کپڑے کو ہم پہنائیں گے اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اور اسی کپڑے میں ہم رخصت کر دیں گے اور کل یہ کپڑا ہم آپ کو واپس کر دیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شادیوں کے موقع پر لوگ آیا کرتے تھے اور مجھ سے وہ چھینٹ کا کپڑا لے جایا کرتے تھے, چھینٹ کا کپڑا لے جایا کرتے تھے, اور وہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو کپڑا پہنا کر ان کو رخصت کر دیتے تھے. دوسرے اور تیسرے دن وہ کپڑا ہمیں واپس کر دیا جاتا. پھر دنیا نے تھوڑی سی فراخی حاصل کی, دنیا نے تھوڑی سی بڑھوتری حاصل کی, دنیا نے تھوڑی سی ترقی حاصل کی. آج یہ حال ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں آج یہ حال ہے کہ اس جیسے کپڑے مارکیٹ میں, بازاروں میں اور بھی آ گئے ہیں, اس سے بہتر کپڑے آ گئے ہیں. اب یہ حال ہو چکا ہے کہ اب وہ چھینٹ کا کپڑا میں اپنی باندی کو دیتی ہوں, اپنی نوکرانی کو دیتی ہوں, اپنی خادمہ کو دیتی ہوں, تو میری خادمہ بھی, میری باندی بھی وہ کپڑا لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے ڈر ہے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم کس چیز میں ہلاک و برباد ہوگے. مجھے ڈر یہ بات اس بات کا ہے کہ یہ دنیا کی فراخی, یہ دنیا کی کشادگی کہیں تمہیں ہلاک و برباد نہ کر دے.
गौर करो कि जो छींट का कपड़ा लोग अपनी बहन और बेटियों की शादी में हजरत आयशा से आरियतन उधार ले जाया करते थे, बिना टैक्स और बिना पैसों के। जैसे कश्मीर की तरफ चले जाइए तो आज भी कश्मीरी जोड़ा बिकता है, किराए पर मिलता है 2-4-5 हजार रुपए में। इसमें आप अपनी बहन अपनी बेटी को दुल्हन बनाइए और रुखसत कर दीजिए, 2 दिन के बाद ये कपड़ा वापस कर दिया जाता है। आज भी बहुत से इलाकों में, राजस्थान वगैरह में राजस्थानी जोड़े किराए पे मिलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी सूट किराए पे मिलते हैं। इसी तरीके से हजरत आयशा फरमाती है कि हम तो किराया नहीं लेते थे, ऐसे ही दे दिया करते थे, और उन कपड़ों में छींट के वो दुल्हनें रुखसत कर दी जाती थी और 2-3 दिन के बाद वो कपड़ा हमें फिर लौट कर मिल जाता था। लेकिन आज ये हालत हो गई, दुनिया ने ये तरक्की कर ली कि अब वो कपड़ा छींट का, वो नक्शो नगार का, मैं अपनी बांदी को, अपनी खादिमा को देती हूं तो वो भी लेने के लिए तैयार नहीं। क्या कहेंगे? ये दुनिया उस जमाने में जब बढ़ रही थी तो हजरत आयशा रो रही थी। आज कितना ज्यादा रोने का मकाम है, आज कितना ज्यादा अफसोस करने का मकाम है, आज कितना ज्यादा हमें सोचना चाहिए। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दुनिया को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दूर। आज उनको अच्छे कपड़ों से मतलब नहीं है, जो धुला हुआ कपड़ा मिल गया पहन लिया। बड़े बड़े पैसे वाले अमीर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आज उनको टीप टॉप से मतलब नहीं है। गौर करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी हजरत आयशा ने उनके कफन के लिए नया कपड़ा उनके लिए नया कपड़ा खरीद के लाई और उनको दे दिया। तो उन्होंने फरमाया, बेटी नए कपड़े की ज़रूरत अब मुझे नहीं है, और इस कपड़े को मैं अपने कफन के लिए भी नहीं दे सकता हूँ। मेरे लिए कोई पुराना कफन इस्तेमाल करना, नए कपड़े की ज़रूरत मुर्दों से ज़्यादा जिंदों को है, और अब मेरी ज़िंदगी नहीं लगती कि वफा करेगी। अरे मेरी बेटी, इस कपड़े को तुम ले जाओ और इसको किसी जिंदा इंसान को दे देना, इसलिए कि मुझे अब इस कपड़े की ज़रूरत नहीं है। अंदाज़ा लगा सकते हैं वो अबू बकर सिद्दीक जो अभी खलीफा है और 2 साल तक खलीफा रहे, लेकिन नया कपड़ा पहनने से इनकार कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत न दे तो जहन्नम भी न दे, हिसाब व किताब के बाद अगर मामला बराबर सराबर कर दिया जाए तो मैं समझूंगा कि उमर कामयाब हो गया है। ये वो उमर है जिनको अल्लाह के रसूल ने अपने मिंबर के ऊपर खड़े होकर जन्नत में जाने की बशारत दी थी। उमर तुम जन्नती, अबू बकर तुम जन्नती। लेकिन हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि आए लोगों, मुझे जहन्नम से इतना डर लगता है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब के बाद अगर मुझे जन्नत न दे तो जहन्नम भी न दे, और हिसाब व किताब बराबर कर दिया जाए और मुझे मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया जाए तो मैं समझूंगा कि उमर कामयाब। ये उस शख्सियत का हाल है जिसके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। इन वाकयात की रोशनी में अमेठी के इस कस्बे के अंदर जुमे में जितने लोग मौजूद हैं, अपने गरीबानों के बटन झांक कर और खोल कर देखें और अपने बारे में और हम अपने बारे में सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किस मकाम पर खड़े हैं। हजरत उमर जब ऐसा कह रहे हैं तो हम अपने आप को जन्नती कैसे तसव्वुर कर लेते हैं? हैसियत क्या है अपने आप को जन्नती समझने की हमारी? तसव्वुर करो आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो, मग़फ़िरत तलब किया करो। मैं खुद दिन भर में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। नबी 100 से ज्यादा बार कहते थे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 100 से ज्यादा बार वो नबी जो बख्शे बख्शाए, वो नबी जो मकाम महमूद जिनके लिए, वो नबी की जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए खोला जाए, वो नबी ये कह रहे हैं कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। जब उनका ये हाल है तो हमें अपने बिस्तरों पर रात में मोबाइल चलाने के बाद नींद कैसे आ जाती है, यूट्यूब देखने के बाद
फिल्में देखने के बाद नींद कैसे आ जाती है, वाहियात चीजें देखने के बाद बगैर तौबा और इस्तिगफार किए हुए नींद कैसे आ जाती है। हमारे ज़मीर कितने मुर्दा हो चुके हैं, हमारे दिल कितने बेहिस हो चुके हैं, हमें आराम से अपने बिस्तर पर नींद कैसे आ जाती है। मेरे भाइयों, हम सोचें जरा, क्या गौर व फिक्र करने की भी सलाहियत आज हमारे दिमागों से निकल चुकी है, खत्म हो चुकी है। जरा सोचिए। अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बहरीन भेजा, जाओ वहां से जिजिये का और टैक्स का माल लेकर आओ। वहां जो काफिर रहते हैं, जो जिजिया और टैक्स देते हैं, जिजिया और टैक्स का माल लेकर आओ। अबू उबैदा इब्न जर्राह बहरीन गए और बहरीन से जिजिया टैक्स का माल लेकर आए, जो मदीने के मुसलमानों में सहाबा में तकसीम होना था। मदीने के अंसारियों को पता चल गया अबू उबैदा इब्न जर्राह बहुत सा माल लेकर आए हैं और इस माल में मेरा भी हक है, और अल्लाह के रसूल किसी का हक मारते नहीं है। लिहाजा फजर की नमाज के बाद जब माल तकसीम होगा तो उसमें हमारा भी हिस्सा मिलेगा। फजर की नमाज से पहले मस्जिद नबवी खचाखच अंसारियों से भर गई। मालो मुहक की हिर्स, लालच, आज माल मिलेगा, पहुंच गए पहले ही से। मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी जब तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देखते कि मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई अंसारियों से। इसको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुरा दिए, और जैसे ही मुस्कुराए तो उसके बाद आपने फरमाया आप शुरू खुश हो जाओ, शायद तुम्हें पता चल गया कि अबू उबैदा इब्न जर्राह माल लाए हैं। कहा हाँ, कहा खुश हो जाओ, तुम्हें वो माल मिलेगा। नमाज फजर आपने अदा की और उसके बाद में आपने लप भर भर के लोगों को माल तकसीम किया। जब सारे सहाबा को आपने माल तकसीम कर दिया, उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा एक हाथ में माल पकड़े हुए हैं, नजरें उठा कर देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रो रहे हैं, आपके आंखों में आंसू है। फरमाया अल्लाह के नबी, आज तो खुशी का दिन है, आप लोगों का हक उनके हवाले कर रहे हैं और आप रो रहे हैं। आपने फरमाया वल्लाहि मल फ़क़्र अख़शा अलैकुम वलाकिन्नी अख़शा अलैकुम मन तुबसितद दुनिया कमा बुसितत मन कान क़ब्लकुम। लोगों, मुझे एक दूसरा गम है जिसकी वजह से रो रहा हूं। मल फ़क़्र अख़शा अलैकुम, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम फकीर हो जाओगे। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम भीख मांगोगे। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो मेरी कौम क्या करेगी, मालो दौलत नहीं। मुझे तुम्हारी फकीरी का डर नहीं है। वलाकिन्नी अख़शा अलैकुम मन तुबसितद दुनिया, मुझे सिर्फ डर इस बात का है जो मुझे रुला रहा है, मुझे डर इस बात का है जो मुझे अफसोस में डाले हुए है कि मेरे इंतकाल के बाद ये दुनिया इतनी फैला दी जाएगी। अख़शा अलैकुम मन तुबसितद दुनिया कमा बुसितत मन कान क़ब्लकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों को दे दी गई थी, अता कर दी गई थी। मुझे अपने बाद इस बात का डर है कि मालो दौलत इतना ना बढ़ जाए, इतना ना फैल जाए, ये दुनिया इतनी फराख ना हो जाए, जितनी पहले के लोगों पर थी। मन कान क़ब्लकुम, तुमसे पहले के लोगों पर भी ये दुनिया फराख की गई थी। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, बस इस दुनिया की चाहत में तुम रेस न लगाने लगो, दौड़ न लगाने लगो उससे आगे। अरे इसके पास एक कमरा है, मेरे पास 2 कमरे होना चाहिए। इसके पास एक मकान है, मेरे पास 2 होना चाहिए। उसके पास कुर्बानी का 20,000 का बकरा है, मेरे पास 30,000 का होना चाहिए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा फतुहलिकुहुम कमा अहलकतहुम, कहीं ऐसा ना हो
یہ ریس لگانا، مال و دولت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش تمہیں کہیں اسی طریقے سے ہلاک و برباد نہ کر دے جیسے اس دنیا نے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ مجھے اس چیز کا ڈر ہے نہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے یہ چیز ہے کہ نہیں؟ اور آج انہی چیزوں نے آج ہماری آخرت سے ہم کو پیچھے کیا کہ نہیں کیا؟ کتنے لوگ ہیں بتائیے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے جرجیت صاحب، یہ کیوں پوچھ رہے ہو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ پوچھو کہ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں سمیٹھی کی اس مسجد میں آتے ہیں؟ تہجد کی نماز پوچھ کر تو آپ ہم کو ننگا کر رہے ہیں۔ شرمندہ مت کریے آپ ہم کو۔ ہم اندازہ لگائیں ہم کھڑے کہاں ہیں؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بتاؤ کہ کون ہے جس نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ فجر کے بارے میں تو تصور ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز ترک کر دے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو۔ ایک مولوی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہے کہ نماز پڑھو، اور وہ قوم سن رہی ہو، اس کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، کیا مسلمان سے بھی کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ ارے وہ مسلمان ہے ہی کب میرے بھائیوں؟ یہ تو کافروں سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ تو ان سے کہا جاتا ہے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیا نماز چھوڑنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ مولوی جرجیس جیسے لوگ مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ آج ہمارے نماز میں بڑی سستی ہو رہی ہے، مسلمانوں نماز کی پابندی کرو۔ ہم آپ سے کہیں نماز پڑھو اور آپ یہ سن رہے ہیں اور سن کر گوارا بھی کر رہے ہیں۔ سوچو کاش یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے اور ہم اس کے اندر کہیں سما نہ جائیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو اللہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جاؤ تم گورنر۔ ان کو کیوں بنایا؟ کیونکہ اکثر علاقے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے زیر نگرانی فتح ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح سپہ سالار تھے اور ان کی نگرانی میں شام کے اکثر علاقے فتح ہوئے تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا، جاؤ تم وہاں کے گورنر بنا دیے گئے، تم وہاں جاؤ۔ آج تو شام، لبنان، اردن، فلسطین، یہ سب ایک الگ الگ ملک بن گئے ہیں۔ پہلے ایک ریاست کا صوبہ تھے، پہلے یہ سب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے انڈر میں تھے اور حضرت ابو عبیدہ اس کے گورنر تھے۔ شام کے، فلسطین کے، اردن کے، لبنان کے گورنر تھے۔ یہ پورا علاقہ شام کے انڈر میں آتا تھا اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق دورہ کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے۔ ملک شام میں ابو عبیدہ سے کہا اپنی عوام کی لسٹ پیش کرو۔ عوام سے پوچھا تم اپنے امیر سے، اپنے گورنر سے خوش ہو؟ ملک شام کے تمام لوگوں نے کہا ہم ابو عبیدہ سے خوش ہیں، آپ چینج نہیں کریں، آپ نے جس کو بنایا ہے ہمارا گورنر وہی گورنر رہے گا۔ ابو عبیدہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ پورے ملک شام کے لوگوں نے حضرت عمر کو رپورٹ پیش کر دی اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو پاس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے ضد کی، اے ابو عبیدہ مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارے گھر میں چل کر پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے 2 کھجوریں تم اپنے گھر میں کھلا دو۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرے گھر جاؤ گے تو آپ کو آنکھوں کے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، میں آپ کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔ کہا یہ حضرت عمر کا حکم ہے، اے ابو عبیدہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے، چلو۔ سوچا اچھا گھر ہوگا، شام کے گورنر ہیں، بیٹھ جائیں گے، نہیں ہوگی کم سے کم تو کھجور کے پتوں کی چٹائی تو ملے گی، 2-4 کھجور مل جائیں گے، چلو۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا جب آپ نے قسم دے دی تو چلو۔ جب لے کر چلتے حضرت عمر فاروق کو
تو کافی دور پیدل چلتے چلتے حضرت عمر نے کہا اور کتنی دور ہے؟ کہا بس اب تو آ ہی گیا ہے۔ اس کے بعد دمشق میں داخل ہو گئے جو ملک شام کی راجدھانی تھی۔ دمشق کی رمق چمک اور چاندنی چمک رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اس کو دیکھ کر تعریف کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ابو عبیدہ بہت اچھا کام کیا، لوگوں کی سہولت کے لیے تم نے بہت کچھ کیا ہے، اور کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ حضرت عمر نے سوچا دمشق کے کسی کونے میں ان کا گھر ہوگا، اسی دمک چمک والے شہر میں ان کا گھر ہوگا۔ جب دمشق کی سرحد بھی پار ہو گئی اور رمک چمک جب نکل گئی تو بیابان جنگل آ گیا۔ اس جنگل کے اندر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جو پورے کے پورے کھجور کے پتوں سے پٹی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یہ جھونپڑی ہے، اس میں میں رہتا ہوں۔ حضرت عمر اس گھر میں داخل ہوئے، کوئی چیز دکھائی نہیں دی، صرف ایک مصلی دکھائی دیا۔ فرمایا آئے ابو عبیدہ یہ تمہارا گھر ہے؟ کہا جی۔ کہا سوتے کہاں ہو، بستر کہاں ہے؟ فرمایا امیر المومنین یہ مصلی ہے، یہیں پر میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مصلی کو میں بچھا کر سو جاتا ہوں، الگ سے مجھے گدے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب سی بات لگ رہی ہوگی۔ پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو تلاش کریں۔ مولوی جرجیس بھی مصلی پر نہیں سوتا ہے۔ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے، لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے، دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تھے۔ فرمایا اسی مصلی پر سو جاتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا کوئی برتن نہیں دکھائی دے رہا ہے، پانی یعنی کس میں پیتے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ایسے ہاتھ بڑھایا تاڑ کی طرف، جیسے ہوتا ہے نا کھجور کے پتوں کے اندر ہی کوئی ایک راستہ بنا لیا، ایسے کر کے ایسے ہاتھ ڈالا اور ایک پیالہ نکالا۔ پیالے کے اندر پانی تھا اور پانی کے اندر سوکھی روٹی بھیگی ہوئی تھی اس پانی کے اندر۔ فرمایا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین مجھے عوام کی شکایتیں سننا ہوتا ہے، اس لیے میں دمشق میں ایک عورت سے 2-3 دن کی روٹیاں بنوا لیتا ہوں، وہ اکٹھا بنا دیتی ہے، میں اس روٹی کو 3-4 دن چلاتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں، اور پھر جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ بھیگی ہوئی روٹی میں کھا لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح کی یہ بات سن کر حضرت عمر رو رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میرے گھر مت چلیے، میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نچوڑ کے باہر آ جائیں گے۔ کیسا لگتا ہے ان سب واقعات کے پیچھے میرے پیارے ساتھیوں؟ حکومت چلا کر بھی دکھائی، دمشق کو سنوارا، ملک شام نہیں، فلسطین، اردن اور لبنان اور شام کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ابو عبیدہ سے شکایت ہے۔ آج اپنے چوکیدار سے شکایت کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں مل جائیں گے، لیکن اتنی بھری بستی کے اندر حضرت عمر کہہ رہے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اتنا کہہ دے کہ ابو عبیدہ کے اندر یہ کمی ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ کے خلاف ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کرو، جو آدمی جھونپڑی میں رہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہو، سوچو جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکا اور اپنے لیے دنیا نہ بنا سکے، اس سے لوگ ناراض کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ دنیا ہے۔ تو دنیا سے محبت ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، لیکن خلیل نہیں بنانا چاہیے، اس کو اپنے دل میں آخرت کی طرح جگہ نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، جیسے گھر کا بنا ہوا ٹوائلٹ اس کو آپ بناتے ہیں لیکن ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں بٹھاتے، اسی طریقے سے ہمیں دنیا کو بھی اپنے دل میں نہیں بٹھانا ہے۔ ہمیں استعمال کرنا ہے ضرورت کے تحت، لیکن ہمیں اس کو دل میں وہ جگہ نہیں دینا ہے۔ جیسے آپ پورے گھر کو جو اپنے دل میں جگہ دیتے ہو لیکن لیٹرین اور باتھ روم کو وہ جگہ نہیں دیتے، اسی طریقے سے ہمیں آخرت کو جو جگہ دینا چاہیے وہ جگہ ہمیں دنیا کو نہیں دینا چاہیے، اور نماز کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق کے اس واقعے کو یاد کرو میرے بھائیوں، کہ جب ایک بار فجر کی نماز پڑھانے لگے اور سلام پھیرا تو ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو کر 1 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ حضرت عمر نے اپنی CID سے کہا
اس آدمی کی ایک رکعت چھوٹی ہے، ڈائری پہ نوٹ کر لو۔ اس نے کہا یہ برابر آتا ہے، میں تو اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، آج پتہ نہیں کچھ دیر ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے لیٹرین باتھ روم میں چلا گیا ہو، جنگلوں میں جانے کا رواج تھا اس زمانے میں، ہو سکتا ہے آنکھ لگ گئی ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کرے ویسا ہی ہو جیسا تم سوچ رہے ہو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے دل میں نفاق نہ آ گیا ہو، منافقت نہ آ گئی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ منافقوں پر دو نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی۔ اگر اس کے دل میں منافقت آئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا، پرسوں بھی دیر سے آئے گا۔ اگر یہ 3 دن تک فجر میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو منافقوں کو دیتا ہوں، جو میں مرتد کو دیتا ہوں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق کے اس واقعے